بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی کی ایک کتاب ہے الطریف للادیب الظریف۔ اس کے صفحہ 119 پر بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ درج ہے۔ یہ واقعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بہت بڑے محدث، فقیہ، عبادت گزار، متقی صفت انسان حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی غرض سے نکلا تو میں نے راستے میں ایک خاتون کو دیکھا جس نے اونٹ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ غالباً وہ راستہ بھٹک گئے، اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی، تو میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بڑھیا نے کہا، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو فرمائے گا پروردگار جو نہایت رحم والا۔ یعنی سلام کا جواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ آپ اس مقام پر کیا کر رہی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، یعنی میں راستہ بھول گئی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ بڑھیا نے کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا اس نے حج قضا کیا ہے اور بیت المقدس کا ارادہ رکھتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے کہا، میں تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دیکھ رہا، یعنی کھاتی پیتی کیا ہو؟ بڑھیا نے کہا، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا، میں تمہارے پاس پانی نہیں دیکھ رہا، وضو کس سے کرتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، فلم تجد ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی پانی نہیں ہے تیمم کرتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا، میرے پاس کھانا ہے، کیا تم کھاؤ گی؟ تو بڑھیا نے کہا، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا، یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ تو بڑھیا نے کہا، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ سفر میں افطار مباح ہے۔ تو بڑھیا کہنے لگی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ جس طرح میں بات کرتا ہوں اس طرح تم بات کیوں نہیں کرتی؟ تو بڑھیا کہنے لگی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کہیں بات نہیں کرتا، ایک مستعد نگہبان اس کے پاس ضرور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ اس لیے میں کسی اور زبان میں بات نہیں کرتی بلکہ قرآن کی زبان میں ہی بات کرتی ہوں۔
تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہے؟ تو بڑھیا نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے در پہ نہ ہو، کان، آنکھ اور دل ہر ایک کی بابت اس سے باز پرس ہوگی، یعنی جس چیز کا فائدہ نہیں اس کا مت پوچھو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو بڑھیا کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، یعنی میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا میرے پاس اونٹنی ہے، کیا تم اس پر سوار ہو کے اپنے قافلے سے جا ملو؟ تو بڑھیا نے کہا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، یعنی میرے ساتھ نیکی کرو گے تو اجر پاؤ گے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کو بٹھا دیا تاکہ وہ خاتون اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائے۔ جس وقت وہ بڑھیا سوار ہونے لگی تو کہنے لگی کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے کہہ دیجئے تاکہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا تو بڑھیا جس وقت سوار ہونے لگی تو اونٹنی بتک اٹھی جس سے اس خاتون کے کپڑے پھٹ گئے۔ تو بڑھیا کہنے لگی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی اس بڑھیا نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو امداد کے لیے کہا، جس سے وہ بخوبی سمجھ گئے اور کہا کہ اونٹنی کو کنٹرول کرے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھیا سے کہا کہ تو ذرا صبر کر تاکہ میں اس کا پاؤں باندھ دوں اور تو اس کے اوپر سوار ہو جا۔ تو اس بڑھیا نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ سمجھا دیا، یعنی آپ بہت ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، بات کو سمجھ گئے ہیں۔ تو جس وقت وہ خاتون اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو گئی تو سوار ہو کے اس نے سواری کی دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم تو اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے اور بلا شبہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ چلنے لگا اور سیٹیاں مارنے لگا جو اونٹ کو چلانے کے لیے ماری جاتی ہیں۔ تو بڑھیا کہنے لگی وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ اپنی چال میں نے روی اختیار کرو، اپنی آواز کو دھیمی رکھو۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور شعر پڑھنے لگا۔ تو بڑھیا کہنے لگی فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن پاک میں سے جو تمہیں آسانی سے یاد ہو وہ پڑھو، یعنی شعر وغیرہ نہ پڑھو بلکہ قرآن پڑھو۔ تو بڑھیا کہنے لگی تو اس کے بعد جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بڑھیا سے کہ تمہیں بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی ہے۔ تو بڑھیا کہنے لگی وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ تو یعنی آپ بھی جو ہے بہت سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا خاوند زندہ ہے؟ کیا تمہارا خاوند ابھی ہے؟ تمہارا شوہر جو ہے وہ زندہ ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو
اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری محسوس ہوں، تو تمہیں برا لگے۔ یعنی اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، اور فوتگی کی جو خبر ہوتی ہے یہ بری ہوتی ہے اور غمگین ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خاموشی کے ساتھ چلنے لگا۔ میں تھوڑی دور گیا تھا کہ مجھے ایک قافلہ نظر آیا، کچھ عمارات اور خیمے نظر آئے۔ تو میں نے اس بڑھیا سے کہا، یہ قافلہ ہے، کیا قافلے کے اندر جو ہے تمہارا کوئی ہے اس کے اندر؟ تو بڑھیا کہنے لگی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ یعنی اس قافلے کے اندر جو ہے میرے بیٹے ہیں اور سامان ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا، ان کی نشانی کیا ہے تاکہ میں ان کو آواز دوں، وہ تیرے پاس آ جائیں؟ تو بڑھیا نے کہا، وہ علامات و بالنجم ہم یہتدون، کچھ اور نشانیاں ہیں اور ستاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو یعنی وہ جو میرے بیٹے ہیں اس قافلے کے رہبر ہیں، اس قافلے کے گائیڈ ہیں، قافلے کو راستہ بتانے والے ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے پوچھا، ان کا نام کیا ہے تاکہ میں ان کو جو ہے پکار سکوں، ان کو بلا کے لاؤں؟ تو بڑھیا نے کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یعنی اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام ابراہیم تھا، دوسرے کا نام موسیٰ تھا، تیسرے کا نام یحییٰ تھا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے آواز دی، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے یحییٰ۔ تو چاند کی طرح کے 3 نوجوان قافلے سے بھاگتے ہوئے اس بڑھیا کی طرف آئے۔ تو جب ہم سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے تو بڑھیا کہنے لگی، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، کہ اپنے میں سے ایک کو اپنا سکہ دے کے اس شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، سب سے اچھا کھانا کون سا ہے۔ تو یعنی اس بڑھیا نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ تم جو ہے شہر جاؤ اور وہاں سے جو ہے کھانا لے کے آؤ۔ تو بڑھیا کا ایک لڑکا جو تھا وہ شہر گیا، وہاں سے بہترین کھانا لے کے آیا، اور کھانا لا کے جو ہے اس نے ہمارے سامنے دسترخوان پر رکھا۔ تو بڑھیا کہنے لگی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ہنسی خوشی کھاؤ پیو بسبب اس کام کے جو تم نے گزشتہ ایام میں کیا۔ یعنی اس بڑھیا نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی، مہمان نوازی کی اور شکریہ ادا کیا۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے لڑکوں سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتی ہے؟ تو اس کے لڑکوں نے مجھے کہا، یہ ہماری والدہ ہے، 40 سال سے ایک قرآن پاک کی زبان میں ہی بات کرتی ہے، یہ کہیں جو ہے اس کی زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جائے، اور یہ قرآن پاک کی زبان میں ہی بات کرتی ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔